مسلم ابن کثیر ازدی کی شہادت۔ آپ امام علیہ السلام کے کربلا پہنچنے سے قبل کسی مقام پر امام علیہ السلام کے ہمراہ شامل ہو گئے تھے اور صبح عاشور شہید ہوئے۔ کچھ مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کے ہمراہ آپ کے غلام رافع ابن عبداللہ بھی شامل تھے، جو کربلا میں نماز ظہر کے بعد شہید ہوئے۔ مسعود ابن حجاج تیمی کی شہادت۔ آپ امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے۔ آپ عمر ابن سعد کے لشکر کے ہمراہ کربلا پہنچے اور پھر امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حملہ اولا میں شہید ہو کر حیات ابدی کے مالک بن گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ آپ کے ہمراہ آپ کے فرزند عبد الرحمن ابن مسعود بھی شہید ہوئے تھے۔ مقصد ابن زہیر کی شہادت۔ جناب مقصد کوفے کے رہنے والے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کے کربلا میں وارد ہونے کے بعد انہوں نے اپنے بھائیوں کردوس اور قاصد کے ساتھ رات کی تاریکی میں امام علیہ السلام کے لشکر میں شمولیت اختیار کی اور عاشورہ کے دن پہلے حملے میں شہید ہونے والوں میں شامل تھے۔ نصر ابن ابی نیزر کی شہادت۔ ان کے والد عجم کے شہزادوں یا نجاشی کی اولاد میں سے تھے۔ ان کے بیٹے نصر حضرت امام علی علیہ السلام کی خدمت میں رہے۔ ان کے بعد امام حسن علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں رہے۔ مدینے سے ہی امام کے ساتھ نکلے اور صبح عاشور حملہ اولا میں شہادت کا مرتبہ پایا۔ نعمان ابن عمرو راسبی کی شہادت۔ آپ بھی قبیلہ ازد کے چشم و چراغ تھے۔ آپ حلاس ابن عمرو کے سگے بھائی تھے۔ لشکر ابن سعد سے بغاوت کر کے شب عاشور امام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حملہ اولا میں شہید ہو کر حیات ابدی کے مالک بن گئے۔ نعیم ابن عجلان انصاری کی شہادت۔ آپ قبیلہ خزرج کے چشم و چراغ تھے اور آپ کے دو بھائی نضر اور نعمان اصحاب امیر المومنین علیہ السلام میں سے تھے اور آپ واقعہ کربلا میں عاشورہ کے ابتدائی شہداء میں سے ہیں۔ یہ وہ جنگ تھی جو صبح عاشور بوقت نماز فجر ہوئی تھی، جو تاریخ میں جنگ حملہ اولا کے نام سے مشہور ہے۔ عمران ابن کعب اشجعی کی شہادت۔ آپ کا پورا نام عمران ابن کعب ابن حارث اشجعی تھا۔ آپ نے امام عالی مقام کا جس وقت سے ساتھ دیا، آخر دم تک اسی پر قائم رہے۔ آپ بھی حملہ اولا میں شہید ہوئے۔ حنظلہ ابن عمر شیبانی کی شہادت۔ آپ بھی امام علیہ السلام کے وفاداروں میں سے تھے اور اسی حملہ یکبارگی میں شہید ہوئے۔ زرغامہ ابن مالک تغلبی کی شہادت۔ جناب زرغامہ ابن مالک نے کوفہ میں جناب مسلم ابن عقیل کی بیعت کی اور ان کے شہید ہونے کے بعد وہ بھی روپوش ہو گئے۔ پھر عمر ابن سعد کی فوج کے ساتھ میدان کربلا پہنچے اور پوشیدہ طریقے پر اصحاب حسین علیہ السلام کے ساتھ ملحق ہو گئے، یہاں تک کہ حملہ اولا میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ سیف ابن مالک عبدی کی شہادت۔ قبیلہ عبد قیس میں سے بصرہ کے باشندے اور ان شیعیان علی میں سے تھے جو ماریہ بنت منقذ عبدی کے مکان پر مجتمع ہوا کرتے تھے۔ یزید ابن سبیت قیسی کے ساتھ نصرت امام حسین علیہ السلام کے لیے روانہ ہوئے اور مقام ابتا پر آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حملہ اولا میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔